قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم ایک جامع اور مختصر اور اصولوں پر مبنی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمائے ہیں، اور ان اصولوں کی تشریح، وضاحت، تفصیل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث شریف کی صورت میں سمجھائی ہے۔ قرآن کریم اور حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، فرامین، آپ کی حرکات و سکنات، یہ تمام آپ نے جو فرمایا، جو آپ علیہ السلام نے کیا، جس سے منع کیا، جس کی اجازت دی، یہ ساری چیزیں حدیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن کریم کو نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ ہی اس پر عمل ممکن ہے۔ میرے بھائی، مثال کے طور پر قرآن کریم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ اذان دو؟ اذان کا حکم قرآن کریم میں تو نہیں ہے۔ ہر نماز کے لیے اذان کے الفاظ اور کلمات نماز قرآن کریم میں تو نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ، یہ جو دو جملے جو جو آدمی پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو جملے یہ بھی قرآن کریم میں نہیں ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور آپ سے ادا ہوا ہر حکم، ہر حرکت، ہر لفظ وہ وحی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ نہیں بولتے اپنی مرضی سے، الا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بلکہ وہ حقیقت میں وحی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو کی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اسی طرح قرآن کریم نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عطا کر دیں، دے دیں، بتا دیں، اسے قبول کر لو، لے لو، تسلیم کر لو، ایمان لے آؤ، اور جس سے روک دیں اسے باز آ جاؤ۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورہ ہجر میں آیت نمبر 44 ہے، سورہ ہجر نہیں بلکہ سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل ہے 14ویں پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے، اور اس سے مراد قرآن کریم اور حدیث شریف ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر بیان کر دیں، وضاحت کر دیں، اچھی طرح سمجھا دیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ اس پر غور و فکر کریں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی وضاحت اور اس کی تشریح، اس کی تفصیل بیان کرنے کا حکم دیا کہ قرآن کریم تفصیل کا محتاج ہے، لہذا آپ تفصیل بیان کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کریم کی وضاحت کریں، یعنی قرآن کریم کے معنی، قرآن کریم کے احکام اور قرآن کریم میں مذکورہ باتیں لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دیں آپ۔ اچھا، اس طرح میرے بھائی قرآن کریم اور حدیث شریف آپس میں لازم ملزوم ہے۔ کوئی بھی حکم قرآن کریم کا وہ حدیث شریف کے بغیر مکمل طور پر اسے سمجھنا یا عمل یہ ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہے ہیں، سورۃ النساء میں دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع کی پہلی آیت شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں تمہاری اولادوں کے متعلق کہ ہر مذکر کو
مؤنث کے مقابلے میں 2 گنا ملے گا، یعنی عورت کو سنگل ملے گا، 1 حصہ ملے گا، اور اس کے مقابلے میں مرد کو 2 گنا ملے گا۔ اچھا، یہاں تمام بچوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بچوں میں اس طرح جائیداد تقسیم کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمائے قرآن کریم کی اس آیت میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کوئی بچہ کافر ہے، باپ مسلمان ہے، تو حدیث شریف یہ کہتی ہے کہ کافر بچے کو مسلمان باپ کی جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا، جبکہ قرآن کریم میں تو عام جنرل حکم آیا کہ تمام بچوں کے متعلق، لیکن حدیث نے آ کر نکھیڑا کیا ہے اور مزید وضاحت کر دی۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو ڈبل دو اور بیٹی کو سنگل دو، ٹھیک ہے، لیکن حدیث شریف یہ کہتی ہے میرے بھائی کہ جو بچہ اپنے والد کو قتل کر دے اسے کچھ نہ دیا جائے۔ حدیث شریف یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، کہ لا یارث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، حدیث تو یہ کہتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائی قرآن کریم نے یہ حکم دیا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کریم میں یہ کہاں لکھا ہے میرے بھائی؟ قرآن کریم میں یہ کدھر لکھا ہے کہ اگر اتنی مالیت پاس ہو تو پھر زکوٰۃ دی جائے گی؟ یہ تو حدیث میں ہے۔ کس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اور گندم جو میں سے کتنی زکوٰۃ دی جائے گی؟ سونے چاندی کی صورت میں ہے تو کتنی دی جائے گی؟ اسی طرح قرآن کریم میں نے میرے بھائی یہ ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت کا ہاتھ کاٹ دو، قرآن کریم نے یہ فرمایا۔ لیکن قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ کتنی مالیت کی چوری ہوگی۔ یہ تو حدیث میں آیا کہ ربع دینار کے مساوی اگر چوری ہو تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ کون کاٹے گا؟ کیا جس کی چوری ہوتی ہے وہ چور کو پکڑ لے تو وہ چور کا ہاتھ کاٹ سکتا ہے؟ نہیں کاٹ سکتا۔ حدیث نے یہ کہا کہ جج جو ریاست کی طرف سے مقرر آدمی ہے وہ ہاتھ کاٹنے کا مجاز ہے، عام آدمی نہیں۔ اچھا، پھر اس میں یہ فرمایا گیا کہ ہاتھ کہاں سے کٹے گا؟ ہاتھ کہاں سے کٹے گا؟ یہ جو پہلا جوڑ ہے یہاں سے کٹے گا، یا کونی سے کٹے گا، یا بازو سے کٹے گا؟ اس پورے بازو کا نام ہاتھ ہے عربی زبان میں۔ آپ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں وضو کرتے ہوئے، وہ کہاں تک دھوتے ہیں؟ اور جب اس کے بعد کلائیاں دھوتے ہیں تو کونیوں سمیت دھوتے ہیں، یہ بھی ہاتھ ہے، پہلا بھی ہاتھ تھا، یہ بھی ہاتھ ہے۔ تو میں نے یہ مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن کریم کی تفسیر حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور اس جیسی ایک اور چیز بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، وہ حدیث ہے میرے بھائی۔ تو اس لیے حدیث اور قرآن کریم لازم ملزوم ہے۔ اب آپ آ جائیں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف جس میں یہ ہے، یہ 9ویں پارے میں ہے، سورۃ الاعراف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اس کو۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو تم غور سے سنو اس کو، سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب حدیث نے آ کر میرے بھائی یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، یہ حدیث نے آ کر بتایا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی تفصیل ہمیں حدیث نے فراہم کی، جس طرح چور کا ہاتھ کاٹنے کا ذکر اور نصاب کا ذکر قرآن کریم نے نہیں بلکہ حدیث نے آ کر بیان کیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کب کس سے لی جائے گی یہ تفصیل ہمیں حدیث نے آ کر بتائی ہے، قرآن کریم میں یہ مذکور نہیں ہے۔ اسی طرح وراثت کی تقسیم کے اصول میں
قاتل جو بیٹا ہے اسے جائیداد نہیں دی جائے گی، یعنی محروم رہے گا، اسی طرح جو کافر بیٹا ہے اسے بھی مسلمان باپ کی جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ حدیث نے آ کر بتایا ہے۔ تو جس طرح ہم باقی آیات میں باقی موقعوں پر حدیث شریف سے رہنمائی لیتے ہیں، اسی طرح نماز کے مسئلے میں، بلکہ ہر مسئلے میں جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، حدیث نے آ کر میرے بھائی اس کی تفصیل فراہم کی ہے۔ قرآن کریم نے وضو کے صرف 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 6 ہے اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہوا، ہاتھ دھونے کا ذکر ہوا، چہرے کا ذکر ہوا، اور سر کے مسح کا ذکر ہوا، پاؤں کا ذکر ہوا۔ باقی چیزیں کہاں ہیں؟ کلی کا ذکر قرآن کریم میں ہے؟ جو شروع میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ خلال کرنے کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، یعنی ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ پٹی کے اوپر مسح کرنے کا خلال قرآن کریم میں نہیں ہے۔ موزے پہنے ہیں، جرابیں ہیں پاؤں میں، اس پر مسح کرنے کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ تو میرے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر قرآن کریم کو ہی سامنے رکھ لیا جائے تو آدمی کسی صورت میں قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا حدیث کے بغیر۔ تو دونوں چیزوں سے، یعنی قرآن کریم سے اور حدیث شریف سے بیک وقت رہنمائی لینا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو، اس کی تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی ہے کہ جب امام صاحب پڑھے تم اس وقت نہ پڑھو۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بلوغ المرام، مشکات، حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے، فقہ کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے، سارے اسے صحیح مانتے ہیں۔ اب کس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز میں فاتحہ نہیں ہے یا نہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے؟ کسی نے نہیں کہا۔ میرے بھائی سنن نبی داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر، مستدرک صحیح ابن حبان کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر، مشکات کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرات کی فجر میں جس طرح کی جاتی ہے بلند آواز سے، تو کچھ صحابہ نے تھوڑی سی بلند آواز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز مکمل کی تو صحابہ سے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ میرے لیے قرات کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو سوائے فاتحہ کے، ایسا مت کرو، یعنی میرے پیچھے سوائے فاتحہ کے نہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائی قرآن کریم کی اس آیت کا اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اس وقت مقتدی خاموش رہے، یعنی امام کے ساتھ ساتھ نہ پڑھے۔ مثال کے طور پر اگر امام الحمدللہ رب العالمین جب پڑھتا ہے اس وقت مقتدی نہیں پڑھے گا، بلکہ جب امام خاموش ہو جائے گا ایک آیت پڑھنے کے بعد اس وقت پڑھنے کا پابند ہے۔ اسی طرح آخری آیت تک والضالین تک امام جب پڑھنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، ایک ایک آیت کر کے پڑھنے کا پابند ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی قرات کا طریقہ ہے کہ ایک ایک آیت کر کے پڑھی جائے، ایک سانس میں پوری سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اس وقت پڑھے۔ پھر یہ ہے کہ یا پھر امام صاحب مکمل فاتحہ پڑھنے کے بعد وقفہ دیں اور اس وقفے میں مقتدی جو ہیں وہ پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم کب پڑھیں فاتحہ امام کے پیچھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب امام خاموش ہو جاتے ہیں اس وقت پڑھو، اپنے دل میں پڑھو اور اس وقت پڑھو جب امام صاحب خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی خاموش رہنا اور بات ہے اور پڑھنا اور بات ہے، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ قرآن کریم نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ دل میں پڑھنے سے قرآن کریم نے نہیں روکا، دل میں پڑھنے کا حکم حدیث شریف میں آیا ہے۔ لہٰذا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہے، یہ کسی کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، نہ کسی جماعت کا یا نہ کسی فرد کا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما، وہ بھی ان کی کتاب ہے موطا امام محمد، اس میں وہ فاتحہ پڑھنے کی حدیث لائے ہیں۔
کہ نماز میں فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فاتحہ پڑھنے کا، نماز میں فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح دیگر بڑے بڑے جو علماء ہیں احناف کے، ٹھیک ہے، وہ نماز میں فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، جنازے میں فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اب کسی آدمی کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے شریعت کا جو حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کا تعلق میرے بھائی اس آدمی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، شریعت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ آدمی جواب دہ ہے۔ اب جو اچھا کام کرتا ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے اجر ہے۔ جو آدمی مطلب کہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے مطلب کہ آخر میں عقاب ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو، ٹھیک ہے، سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اگر وہ توبہ کے بغیر چلا جاتا ہے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی لوگوں کو نہیں دیکھتے، ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نماز کیسی ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، مقتدی بھی اللہ اکبر کہنے کا پابند ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح امام صاحب کرتے ہیں مقتدی بھی ویسے کرے۔ جب امام صاحب رکوع جاتے ہیں مقتدی بھی رکوع میں جائے، اور رکوع میں جس طرح امام صاحب سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم از کم پڑھتے ہیں، اسی طرح مقتدی کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اسی طرح جس طرح سجدے میں بھی اسی طرح امام صاحب اپنے لیے سجدے میں دعا کرتے ہیں، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور مقتدی اپنے لیے پڑھتا ہے۔ اتحیات امام صاحب اپنے لیے پڑھتے ہیں، اور مقتدی جو پیچھے ہیں وہ اپنے اپنے طور پر وہ اپنے لیے ایسا پڑھتے ہیں۔ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں، اور مقتدی پیچھے اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح امام صاحب فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مقتدی پیچھے اپنے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے دل میں۔ البتہ فاتحہ کے بعد جب امام صاحب بلند آواز سے قرات شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت مقتدی خاموشی سے سننے کا پابند ہے۔ میرے بھائی یہ مسئلہ بہت طویل ہے اور تفصیل کے ساتھ کتب حدیث کی شروحات میں موجود ہے۔ اس پر مستقل سینکڑوں کتابیں الحمدللہ اردو زبان میں، عربی زبان میں، دیگر علاقائی اور قومی زبانوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔